السلام علیکم ریڈرز، آج ہمارے روح من ناول کی 15 ایپیسوڈ کو ریڈ کرنے والے ہیں، جس کی رائٹر ہیں ثنا عباسی۔ وائس اوور پہلی بار کر رہی ہوں، اس لیے کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت۔ ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ رائٹر کی حوصلہ افزائی ہو، شکریہ۔ روح من ناول از قلم ثنا عباسی۔ قسط نمبر 15۔ مس عائشہ، آپ ہر کام لیٹ کیوں کرتی ہیں؟ ادیب اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر عائشہ نے برا سا منہ بنایا۔ اسے ادیب کے ساتھ کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب تو ادیب کو بھی عائشہ کی ان شرارتوں کی عادت ہو چکی تھی۔ جی وہ آپ کی چہیتی مل گئی تھی، کالی بلی کی طرح راستہ روک کر چائے کو شربت بنا گئیں۔ کون؟ نگار؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی، آپ اس کو کوئی کام بتا کر مصروف کیوں نہیں کر دیتے؟ یقین کریں بہت سے لوگوں کو ذہنی سکون فراہم ہوگا اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ پہلے آپ اپنے کام پر دھیان دیں۔ کس کو کیا کام بتانا ہے یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ ادیب نے اسے بری طرح جھاڑ دیا تھا، جس پر عائشہ اسے دل ہی دل میں صلوتیں سناتی منہ چڑھا گئی۔ بندر کہیں کا! آپ نے مراد خان زادہ کی فائل ریڈ کی؟ ادیب نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ جی سر، اور ضروری پوائنٹ بھی نوٹ کر لیے ہیں۔ عائشہ گڑبڑا کر جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 9 بجے ان کے ساتھ میٹنگ فکس کر لیں۔ صبح 9 بجے؟ کون میٹنگ کرتا ہے؟ کم سے کم 11 کا تو ٹائم دیں۔ وہ حیرت سے تھوڑی تیز آواز میں اچانک چیخ اٹھی تھی۔ 9 بجے میٹنگ کا مطلب ہوا عائشہ کو صبح 6 بجے اٹھنا ہوگا، اور وہ تو آفس کے لیے بھی دادی جان کے ہزاروں بار اٹھانے پر اٹھتی تھی۔ ادیب نے اسے گھورا، جس پر وہ کھسیانی ہنسی ہنستی۔ اوکے سر، جیسی آپ کی مرضی، میں صبح آ جاؤں گی۔ خود تو کووں کی طرح صبح اٹھ جاتے ہیں، اب صبح صبح میرے سر پر مصیبت بن کر نازل ہو جائیں گے۔ رات ڈنر کے بعد زائش واک کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا۔ جب روحاب اپنے ڈر کو ایک سائڈ رکھتی اپنی عزت کی خاطر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زائش غصے سے بولا اور اسے ایک طرف دھکیلتا جانے لگا، مگر روحاب اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے آئی۔ میں یہاں آپ کی ذمہ داری ہوں اور آپ مجھے اس ویرانے میں اکیلے گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اچھا، تمہیں اکیلے ہونے کا خیال کچھ جلدی نہیں آ گیا؟ زائش کا لہجہ تمسخرہ اڑاتا ہوا تھا۔ روحاب نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کیا کچھ نہیں تھا، ڈر، خوف، لاچارگی۔ روحاب کی اس حرکت پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ جارحانہ تیور لے اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو اپنی وحشیانہ گرفت میں دبوچ کر غرایا۔ تم روکو گی مجھے؟ اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں؟ اگر آج آپ گھر سے باہر مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے تو میں ابھی پاپا کو کال کر کے سب بتا دوں گی۔ اس کی بات کے جواب میں روحاب نے بنا انجام کی پرواہ کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دلیری سے کہا۔ اس وقت اسے اس انجان شخص کا ڈر تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے زائش کو اس لڑکے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی کل جانے والے تھے۔ اور جانے زائش اس کا یقین کرتا بھی یا نہیں، مگر وہ اب زائش کے باہر جانے کے خیال سے ہی خوف زدہ تھی۔ زائش اس کے اس طرح دھوس جمانے پر ششدر رہ گیا، پھر غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ روحاب کی دونوں بازو جکڑ کر جھنجھوڑتے دھاڑا تھا۔ تمہیں شاید ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی، تم ہوتی کون ہو مجھ پر اپنی مرضی چلانے والی؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ کیا تم اپنی حیثیت بھول گئی ہو؟ وہ اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتا، بھنکارا اور اسے ایک طرف دھکیلتا باہر نکل گیا۔ روحاب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اپنی بے بسی کے احساس سے اس کے آنسوؤں میں اور زیادہ روانی آئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زائش نے کتنی ہی بار اس کی تذلیل کی تھی اور اس رات کی پیش رفاقت پر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، مگر پھر اسے حقیقت کا آئینہ دکھا کر کانٹوں پر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ ہوتا ہے کسی مرد کو یوں اپنی انچاہی بیوی کو بے عزت کرنا، پل میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتا ہے، پھر مطلب پڑنے پر دوبارہ پیش رفاقت کر لیتا ہے۔
خود کو ایسی عورت پر حاکم سمجھتا ہے اور عورت کو بے جان چیز۔ روحاب جانتی تھی وہ پہلے روز سے ہی زائش کی نظر میں بے توقیر تھی، جو خاموشی سے ذلت برداشت کرے اور پھر ضرورت کے وقت ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دی جائے، کیونکہ وہ اس کی پسند نہیں تھی، محبت نہیں تھی، تو کیا وہ عزت کے قابل بھی نہیں تھی، اس کی بیوی نہیں تھی۔ زائش روحاب کو اکیلا چھوڑ تو آیا تھا، مگر سکون خود کے اندر بھی نہیں تھا۔ سنسان روڈ پر گاڑی کی بونٹ پر بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ روحاب کا رونا زائش کو بے چین کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کل سے اسے ہو کیا گیا ہے، جبکہ وہ اتنے دن سے اسے گھر میں اکیلا ہی رہ رہی تھی۔ کچھ سوچتا وہ واپس جانے کے ارادے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ صبح وہ دونوں پاکستان جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ زائش گاڑی میں سامان رکھ رہا تھا، جبکہ میرون حجاب، میرون ہی شارٹ فراک ٹراؤزر میں روحاب کا بے مثال حسن چاند کی طرح چمک رہا تھا، جو آنکھوں کو خیر کر رہا تھا۔ مگر زائش جانے کس مٹی کا بنا تھا، جو گڑیا جیسی نازک حسین بیوی میں سے بیزار تھا۔ زائش کسی سے کال پر بات کرتے کچھ آگے گیا تھا، جب وہی کل والا سفید فام لڑکا روحاب کے پاس آیا۔ "ہے لٹل پرنسس، تم نے کل دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا؟ تم جانتی ہو تم بالکل میری ڈریم گرل جیسی ہو۔ چلو میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں، کہیں تم پھر سے غائب نہ ہو جاؤ۔" وہ زبردستی روحاب کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ روحاب، جو اسے دیکھ حواس بختہ سی ہو گئی تھی، اس کی باتوں پر لٹھے کی طرح سفید پڑتی، ہراساں نظروں سے زائش کو ادھر ادھر دیکھتی، خود کو اس مرد کی فولادی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی، تیز آواز میں چیخ اٹھی تھی، "لیو می، چھوڑو مجھے! زائش سر، پلیز ہیلپ می! کہاں ہیں آپ؟" روحاب پوری قوت سے چلاتی اس اجنبی کے منہ پر اپنے ناخن گاڑ گئی تھی، جو اسے گھسیٹتے اب اپنی گاڑی تک لے آیا تھا۔ شاید وہ پہلے سے ہی روحاب کے باہر آنے کے انتظار میں تھا۔ روحاب کے ناخن مارنے پر وہ بلبلا اٹھا اور روحاب کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، جس سے روحاب کا اسکارف کھل گیا اور وہ زمین پر گری تھی۔ زائش دور سے ہی یہ سب دیکھتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور پل میں ان تک پہنچا، جہاں ایک شخص اس کی بیوی کے قریب جھکا تھا۔ زائش بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا اور روحاب پر جھکے اس لمبے چوڑے سفید فام کے پہلو میں پوری قوت سے لات رسید کی، جس پر وہ چند فٹ دور جا گرا۔ "یو باسٹرڈ، ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف!" وہ چیخ رہا تھا۔ "شی از مائی گرل!" زائش جنونی ہوتا اس شخص کو اپنے پیروں کی ٹھوکروں پر رکھ چکا تھا۔ روحاب نیچے گری، اب خوف زدہ نظروں سے زائش کا جنونی روپ دیکھ رہی تھی، جو اس 6 فٹ کے لمبے چوڑے مرد کو کسی ریسلر کی طرح اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک غیرت مند مرد تھا، جو اپنے گھر کی عورت پر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال لیتا ہے، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ اس کی دل کی عکاسی کر رہے تھے۔ زائش کو اس وقت ہوش نہیں تھا، اس کے چہرے کے تاثرات جنونی تھے اور آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ سامنے والے کو تو بالکل سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، مار کر اسے ادمرہ کر دیا تھا۔ روحاب اس کے مر جانے کے ڈر سے اٹھی اور زائش کو آواز دے کر روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ سن کب رہا تھا۔ روحاب نے اس کا بازو پکڑا تو زائش کا دھیان بٹا تھا۔ اس نے ایک نظر روحاب کی طرف دیکھا، حیرت سے دیکھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لڑکا اپنی جان بچاتا بھاگ گیا۔ روحاب اس کے پیچھے جانے لگا، مگر روحاب نے روتے کانپتے اس کا بازو پکڑ لیا۔ زائش نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ روحاب اب تک رو رہی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ زائش کو بھی چوٹیں آئی تھیں۔ "آپ کو چوٹ آئی ہے، میں بینڈیج کر دوں؟" روحاب گاڑی میں رکھے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی چوٹ پر دوا لگانے لگی، جب زائش نے نہایت درستگی سے اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا تھا۔ "ضرورت نہیں ہے تمہاری ہمدردی کی، کل تم اس ہی لڑکے کی وجہ سے خوفزدہ تھی نا؟ کون ہے یہ، اور تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟" وہ اب روحاب کا بازو جگڑے اس سے غصے سے بات برس کر رہا تھا۔ اس کی بے تحاشا حسین سائرہ آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی۔ روحاب ہراساں سی ہونٹ کچلنے لگی۔ "آئی ایم سوری سر، میں اس شخص کو نہیں جانتی، وہ کل مجھے ٹیریس پر کھڑا دیکھ گھر میں آنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ہم آج ویسے ہی جانے والے تھے تو۔" "ڈیم اٹ!" زائش نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا، "تم صرف میرے لیے مصیبت ہی پیدا کرنا بس۔" زائش نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ایئرپورٹ پہنچا۔ اس نے اپنی چوٹ سے نکلنے خون کو رومال سے صاف کیا اور ایئرپورٹ کے واش روم میں اپنے زخم کو پانی سے دھو لیا اور اپنی شرٹ بھی چینج کی تھی۔ اب زائش کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ روحاب پورا وقت خاموش تھی۔ وہ لوگ پاکستان پہنچے تھے تو سب نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اتنے دن گھر خالی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ زنیرہ اس بیچ بالکل نہیں آئی تھی۔
وہ بے خبر سو رہی تھی جب اس کا موبائل تیز آواز میں چنگارا تھا۔ عائشہ نے نیند میں ہی اسے تکیے کے نیچے کر دیا، مگر کال کرنے والا بڑا ڈھیٹ تھا۔ عائشہ نے کال ریز کی۔ تم جو کوئی بھی ہو، اگر اب کال کی نا تو میں تمہیں… مس عائشہ، آپ ابھی تک آفس کیوں نہیں پہنچی ہیں؟ 8 بج چکے ہیں، 1 گھنٹے بعد میٹنگ ہے۔ دوسری طرف عریب کی غصلی آواز سنائی دی تو عائشہ کی نیند پھک سے اڑ گئی اور وہ بوکھلائی سی غائب دماغی سے ادھر ادھر گھڑی کی تلاش میں دیکھنے لگی۔ جی سر، میں بس پہنچ رہی ہوں۔ آپ ریڈی ہو؟ میں بس 20 منٹ میں خود آپ کو لینے آ رہا ہوں، ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا۔ اوکے۔ عریب نے اپنی بات کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ عائشہ فوراً اپنے کپڑے لے واش روم میں بھاگی تھی۔ عریب اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔ جب وہ بلیک شرٹ، کرتی، ٹراؤزر میں گلے میں ریڈ اسکارف ڈالے، سنہری بالوں کی ہمیشہ کی طرح اونچی سی پونی بنائے، پنک لپسٹک، آنکھوں میں کاجل لگائے، عائشہ سرخ سفید سوئے چہرے کے ساتھ صبح کی پہلی کرن کی طرح روشن لگی تھی۔ عریب کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ عائشہ قریب آ گئی تھی، مگر عریب کی آج جانے کیوں نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ عائشہ کا گول معصوم پرکشش چہرہ عریب کو ڈسٹرب کرنے لگا۔ چلیں سر، عائشہ کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ عائشہ کھلے دروازے سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ عریب نے اسے بنا کچھ بھی کہے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ جو لیٹ ہونے پر اسے زبردست جھاڑ پلانے والا تھا، سب بھول گیا، اور حیرت تو عائشہ کو بھی تھی، اس بندر نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں۔ میٹنگ ایک ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ مراد پیرزادہ کے ساتھ، جو کمپنی کا اونر تھا، خود بھی اپنے سیکرٹری کے ساتھ آئے تھے۔ میٹنگ کے دوران ہی مراد پیرزادہ عائشہ سے خوب فری ہو رہا تھا۔ جس طرح عائشہ نے پروجیکٹ کو ڈسکس کیا تھا، اس سے مراد پیرزادہ بہت ہی زیادہ امپریس ہوا تھا۔ مس عائشہ، آپ کے ساتھ کام کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ جیسے انٹیلیجنٹ ورکر ہمارے آفس میں موجود ہوں تو ہمارے آفس کی شان بڑھ جائے۔ تھینک یو سر، جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، ورنہ لوگ میری قابلیت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس سب میں دونوں ہی عریب کو مکمل فراموش کیے ہوئے تھے، جس پر عریب پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ مس عائشہ، ہم لوگ یہاں آپ کا رشتہ کرنے نہیں، بزنس ڈیل کرنے آئے ہیں، تو اپنی تعریف کے پل باندھنا بند کریں۔ عریب نے عائشہ کی طرف جھکتے ہلکی آواز میں چبا چبا کر کہا۔ کیا پتہ ہو ہی جائے سامنے کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، دیکھیں تو۔ اب میں اتنے پیارے انسان کا دل تو نہیں توڑ سکتی نا۔ مسٹر عریب، ہم ڈیل سائن کر لیتے ہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ مس عائشہ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں کام کریں گی۔ کیوں مس عائشہ؟ جی مسٹر مراد، میرے بغیر تو اس کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ عائشہ دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا عریب کو جلانے میں۔ اب کی بار عریب کی بداعش جواب دے گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے مسٹر مراد، باقی باتیں ہمارا مینیجر کر لے گا، اب آپ ہمیں اجازت دیں۔ یہ بات عریب نے بڑی ضبط سے کہی تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا مار مار کر اس ٹھڑکی انسان کا منہ بگاڑ دے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو فری ہونے کی؟ ہم یہاں صرف بزنس کی باتیں کرنے آئے تھے، دوستیاں نبھانے نہیں۔ عریب انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی مراد پیرزادہ کے سامنے عائشہ کو کہیں غائب ہی کر دے۔ جلن تھی جو عریب کا پورا وجود جلا رہی تھی۔ عائشہ حیران سی پریشان اس کا یہ جلالی روپ دیکھ رہی تھی۔ اس بندر کو کون سے دورے پڑ رہے ہیں؟ عریب کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے آفس آ گیا، پھر خود اترتا، تن پن کرتا اپنے آفس میں چلا گیا۔ اب اسے سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ چانس مار رہا تھا کیسے میری عائشہ سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اس کے سارے دانت توڑ دوں۔ وہ چلتے چلتے رکتا، سخت ہوا تھا۔ میری عائشہ، یہ میں کیا بکواس کیے جا رہا ہوں؟ وہ مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے ان دونوں پر؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صبح سے دل عجیب عجیب فرمائشیں کر رہا ہے۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ چڑیل تو مجھے پاگل سن کی سمجھ رہی ہوگی۔ کنٹرول عریب، کنٹرول۔ وہ خود کو ریلیکس کرتا ایک سانس میں پورا گلاس چڑھا گیا، مگر عریب یہ نہیں جانتا تھا اب اس کا اس بیماری سے بچنا ناممکن ہے۔ آج گھر میں سب کو ڈنر پر انوائٹ کیا گیا تھا، جس میں زنیرہ، ساحر، گھر کے ہی سب افراد موجود تھے۔ سب بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب روحاب بھی میٹھے کی ڈش لا کر رکھتی زنیشا کے برابر رکھی خالی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ساحر زائش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس نے ڈائریکٹ روحاب کو مخاطب کرتے خیریت پوچھی۔ کیسی ہیں آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ جی میں ٹھیک ہوں، روحاب نے آہستہ سے ایک نظر سامنے بیٹھے ساحر کو دیکھتے جواب دیا، جو مسلسل اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی کھوجتی نظریں روحاب کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے سلیقے سے اوڑھا دوپٹہ دوبارہ ٹھیک کیا۔
روحاب اس کے مسلسل دیکھنے پر جذبوس ہو رہی تھی۔ اور کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ وہ انسان بالکل بھی اس کی جان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ روحاب نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر زائش کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بڑے خطرناک ترین تاثرات سجے تھے۔ لگتا تھا آنکھوں سے ہی روحاب کو نگل لے گا۔ روحاب کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ زائش کی نظروں میں صاف وارننگ تھی کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے، ورنہ شاید وہ اس ٹیبل کو ہی الٹ دے گا۔ زنیرہ بھی روحاب کو خون ابشار نظروں سے گھور رہی تھی، جبکہ اس سب میں روحاب کی تو کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ دیکھ تو اسے ساحر خان رہا تھا، مگر اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ روحاب گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو، مما نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ میں نے کھا لیا، وہ مما کو بھی کال کرنی تھی، ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے جلدی میں ایک یہی بہانہ سوجا تھا۔ اچھا جاؤ، پہلے مما سے بات کر لو، پھر کھانا کھا لینا۔ جی۔ ساحر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ موم کی گڑیا اسے بے حد پسند تھی۔ روحاب مضطرب سی بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیاں موڑ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد زائش بھی خراب موڈ کے ساتھ روم میں آیا۔ زائش بے پناہ غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کرتے زور سے پھنکارا تھا۔ روحاب نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آج کے بعد تم مجھے ساحر خان کے آس پاس بھی نظر آئیں یا اس سے بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ روحاب بڑی ہمت جمع کرتی منمنائی تھی۔ پلیز آپ غصہ نہ ہو، میں اب کبھی ساحر بھائی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ اس کی بات پر زائش نے تمسخر سے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، تمہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب تم مجھے حاصل کرنے کے لیے تم اس حد تک سکتی ہو تو اب شاید تم مجھ سے وہ سب نہ ملنے کی وجہ سے تم ساحر کی طرف متوجہ ہونے لگی ہوگی۔ روحاب کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ کچھ دیر وہ رپل کے جھپک کا آنسو اندر اتارتی رہی۔ زائش کی بے حسی اور بے اعتمادی کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کے الفاظ روحاب کو کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اسے حقارت سے جھڑکتا زہریلے الفاظ کے تیر اس کے دل میں اتارتا چلا گیا تھا۔ روحاب جو اس کی محبت چاہت کی سب شدتوں کو محسوس کرنے کے بعد بھی تہی دامن تھی، وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس سنگدل شخص کو جاتا دیکھتی گئی۔ روحاب کی آنکھوں میں کرب اور بے بسی، شکوہ کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ آنسو بہاتی نڈال ہوتی بیڈ پر گری تھی۔ اتنی ذلت تھی اس محبت میں، اب بھی جانے کتنے امتحان لینے والی تھی یہ محبت۔ پاپا، میں کچھ دن کے لیے مما کے گھر رہنے جانا چاہتی ہوں۔ روحاب عالم صاحب کو چائے دیتی اجازت مانگ رہی تھی۔ جی بیٹا، آپ ضرور جائیں، اپنی مما سے ملنے جائیں، مگر صرف 1 ہفتے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا ہے۔ عالم سلطان نے نرمی سے مسکرا کر اپنی اس چھوٹی سی معصوم حیا کا پیکر بہو کو دیکھتے کہا تھا۔ ان کا دل روحاب کو دیکھ کر خوشی سے بھر جاتا تھا۔ اتنی نیک سیرت لڑکی ان کی پوری سوسائٹی میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی تھی، جو بن مانگی دعا کی طرح ان کے بیٹے کو مل گئی تھی۔ مگر افسوس، اس کو اس نعمت کی قدر نہیں تھی۔ روحاب بھی اپنے دل کی ہر خواہش عالم سلطان سے ہی کہتی تھی۔ ان میں سے ایک باپ کی شفقت نظر آتی تھی۔ زنیرہ اور ساحر کل سے یہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اور روحاب نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ اس کا ساحر خان سے سامنا ہو اور وہ زائش کے عقاب کا شکار ہو۔ دوپہر تک روحاب کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ پھر شام ہوتے ہی چاچو اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے اور وہ لاہور آ گئی۔ روحاب کو گئے 4 دن ہو گئے تھے۔ پورا کمرہ اداس ویران تھا۔ زائش کو شدت سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو جھٹلا رہا تھا۔ اس کے کمرے کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ وہ روحاب کا عادی ہو چکا تھا۔ روحاب اس کی ہر چیز ترتیب سے جگہ پر سیٹ کر کے رکھتی تھی۔ اب وہ آفس کے لیے تیار ہوتے جھنجھلا جاتا تھا۔ 4 دن سے اسے ہر ایک پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد لاؤن میں واک کرنے آیا، جہاں اریب پہلے سے موجود تھا۔ کیا بات ہے شہزادے؟ بھابھی کی یاد آ رہی ہے تو لے آؤ واپس، تمہاری اپنی ہی چیز ہے، ورنہ مجھے تو لگتا ہے آفس میں کسی کی پٹائی ہو یقینی ہے۔ اریب اسے دیکھتے شرارت سے بولا تھا، جس پر زائش نے پہلی بار بنا برا منائے اس کی پیٹھ پر تھپ لگائی تھی۔ ابھی تو تمہاری دھلائی ہو رہی ہے مس عائشہ کے ہاتھوں بندر۔ زائش نے بھی حساب برابر کیا۔ وہ جانتا تھا آفس میں اریب اور عائشہ کی لڑائی کے بارے میں۔ ارے یار،
کہاں سے پکڑ کر لائے تھے تم اس جھانسی کی رانی کو؟ کسی کو بھی کھاتے میں نہیں لاتی، جانتے ہو نگار کو بھی بن بطور جوکر اور جانے کیا کیا بول چکی ہے۔ اب کے عریب نے بھی کیکر لگایا۔ اسے عائشہ کی شرارتوں کی عادت ہو چکی تھی اور اس دن تو اس کے دل کی دھڑکن کیسے تیز کر گئی تھی۔ عریب کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ پھیلی۔ کیا بات ہے ہیرو، کہیں دل اپنی جگہ سے کھسک تو نہیں گیا، یا تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے؟ دیکھو عریب، عائشہ ایسی لڑکی نہیں جیسی لڑکیوں سے تمہارے ریلیشن رہا ہے۔ وہ بہت معصوم، ناسمجھ ہے اور مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، اس لیے کچھ بھی غلط مت سوچنا۔ اب کی بار زائش سنجیدہ ہوا تھا۔ جانتا ہوں وہ دوسروں سے الگ ہے۔ جب ہی تو عریب کچھ کہتے کہتے چپ ہوا۔ جب ہی تو کیا زائش نے اسے دیکھا تو اتنے ہی کوششوں کے بعد بھی مجھے لائن مارنے نہیں دیتی ہے؟ عریب جلدی سے کہتا اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے زبان پر آئی بات کو فوراً روکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے جذبات کی کسی کو خبر ہو، جس کے بارے میں وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا۔ زائش بھی نہ میں سر ہلاتا اندر آ گیا۔ زنیرہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اسے اندر سے زنیرہ کے رونے کی آواز آئی۔ زائش وہیں ٹھہر گیا۔ مما، ساحر ویسا نہیں ہے جیسا میں نے سمجھا تھا۔ اب ہر وقت اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ میری تو انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ رات رات بھر ان کا انتظار کرتی ہوں۔ کچھ پوچھو تو لڑتے ہیں، ہاتھ تک اٹھا چکے ہیں مجھ پر۔ نہ انہیں اپنے بچے کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی میری۔ میں کسی فالتو شے کی طرح کمرے میں پڑی رہتی ہوں۔ وہ اپنے ہر انداز سے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میں ان کے لیے حقیر ہوں۔ میں نے انہیں پھانس کر شادی کی ہے۔ وہ بری طرح روتے اپنے دل کا حال اپنی ماں کے سامنے ہلکان کر رہی تھی۔ زائش نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ کیا کر دیا زنیرہ نے خود کے ساتھ؟ جو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور زائش کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس تھا، مگر اس وقت خود یہ بات بھول گیا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے۔ یہ لڑکی تو اپنا ہی بویا کاٹ رہی تھی، مگر روحا بے قصور ہو کر اتنے ماہ سے سزا بھگت رہی تھی۔ زائش شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آیا۔ کچھ بھی تھا وہ اس کی محبت تھی، جس کو وہ یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کبھی بھی زنیرہ کا برا نہیں چاہا تھا، مگر قدرت نے اسے اس کے کیے کی سزا خود دے دی تھی، تو اب وہ کیوں اسے کوئی بات کہہ کر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا؟ یہ شخص کی خود غرضانہ سوچ۔ روحاب نے سزا خود کی تجویز کردہ اور جو قصوروار تھی اس کے لیے فیصلہ قدرت پر چھوڑ دیا۔ واہ رے مطلبی محبت! دونوں ہی اپنی خواہش کے لیے روایت بدل رہے تھے۔ روحاب اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس بیچ زنیرہ کا زائش نے بے حد خیال رکھا۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال خود رکھتا تھا۔ اسے چیک اپ کے لیے لے جاتا، کھانے کا خیال رکھتا۔ گھر میں بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ساحر کی اصلیت جان گئے تھے۔ روحاب نے خاموشی سے یہ سب دیکھا اور اپنے دل کو پتھر کر لیا۔ اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا، اپنی پوری توجہ پڑھائی پر دے رہی تھی۔ گھر میں وہ صرف چچی اور عالم سلطان سے بات کرتی تھی، جبکہ باقی بچے، پھپھو اور مما، ان دونوں کو صرف زنیرہ پر ہی توجہ تھی۔ عریب اور زنیشہ کی اپنی ہی مصروفیات تھیں۔ دن مہینوں میں گزرنے لگے تھے۔ روحاب کو کچھ دنوں سے اپنی طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی، مگر بار بار نظر انداز کر جاتی۔ ایک بار تو وہ یونیورسٹی میں بے ہوش بھی ہو چکی تھی، جہاں اس کی دوست نے پانی وغیرہ پلایا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ روحاب خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ کسی کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ زنیرہ کچھ دن پہلے ہی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔